السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کے اس لیکچر میں آج آپ کو بتاؤں گی پریزنٹ پرفیکٹ کے بارے میں، جو کہ پریزنٹ کا تیسرا پارٹ ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسری ویڈیو میں اس کا دوسرا پارٹ پریزنٹ کنٹینیوس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ تو اسٹوڈنٹس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مطلب ہے فی الحال مکمل۔ اردو میں اس کا تعارف کچھ یوں ہوگا کہ جملوں کے آخر میں الف چھوٹی ہے اور بڑی ہے، چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں وغیرہ آئے گا۔ یعنی کہ جب آپ کے پاس اردو کے جملے آتے ہیں تو اس میں ہر جملہ اردو کا یا تو الف میں یا چھوٹی ہے میں یا بڑی ہے میں چینج ہوگا، یا چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں پہ ختم ہوگا۔ یعنی کہ الف چھوٹی ہے بڑی ہے سے مراد یہ ہے، جیسے کھایا، لایا، گیا، اور چھوٹی ہے سے مراد گئی، آئی، سوئی، اس قسم کے ورڈز ہیں۔ اور جہاں پہ چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں پہ جو سینٹینس ختم ہو گئے اسٹوڈنٹ، اس سے بھی مراد پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہر ٹینس کی طرح میں نے بتایا تھا کہ ہر سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب لگتا ہے، اور اس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں آپ کا ہیلپنگ ورب ہوگا ہیز اور ہیو۔ اس میں اسٹوڈنٹس ورب کی تھرڈ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹ لگا کے اپنا سینٹینس مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے فارمولاز کے بارے میں آپ کو میں سب سے پہلے بتا دوں، اس کے بعد ہم اپنی پریکٹس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہیز اور ہیو اس میں اسٹوڈنٹ ہیلپنگ وربس ہیں۔ اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ لگایا جاتا ہے۔ جب ہم اس کا نیگیٹو سینٹینس بنائیں گے اسٹوڈنٹ، تو اس میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہیز یا ہیو کا استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد نوٹ کا اضافہ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم لگائی جائے گی، اور اینڈ پر آبجیکٹ میں یہ ٹینس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس انٹروگیٹو کی باری ہے۔ انٹروگیٹو میں نے جیسے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ ہیلپنگ ورب کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لے کر آئیں گے، یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہیلپنگ ورب ہے ہیز اور ہیو۔ ہیز اور ہیو جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آئے گا، اس کے بعد سبجیکٹ کا اضافہ کریں گے، پھر ورب کی تھرڈ فارم لگے گی، اور اینڈ پر آبجیکٹ کے بعد انٹروگیٹو مارک لگا کر انٹروگیٹو سینٹینسز کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس کہ اس میں سبجیکٹ کون کون سے لگتے ہیں۔ اس میں سبجیکٹ ہوں گے ہی، شی، اٹ، آئی، اور پلورل سبجیکٹ ہے آئی، وی، یو اور دے۔ سنگولر سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پلورل سبجیکٹ میں آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سمپل سینٹینس کچھ یوں بنے گا اسٹوڈنٹ، جیسے آپ کے پاس سینٹینس ہے، سمپل سینٹینس ہے، پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں، پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں۔ اس کو کچھ یوں لکھیں گے، اس میں ہمارا سبجیکٹ ہوگا پلانٹس۔ پلانٹس اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، پلانٹس زیادہ پلانٹس کا ذکر کیا گیا ہے، اور زیادہ کے لیے پلورل کے سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں، تو پلانٹس بھی پلورل سبجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔
پلانٹس ہیو، اور اس میں بڑھنے کی انگلش یعنی کہ بڑھنے کی ورب کی تھرڈ فارم لگائی جائے گی گرو، گریو، گرون. گرون از دا تھرڈ فارم. پلانٹس ہیو گرون into trees. Plants have grown into trees. پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں. اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس جملے کے آخر میں بن چکے آیا ہے، پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں. اگر ہم اس کو دوسری طرح بڑی میں کنورٹ کریں تو وہ اس طرح سے بنے گا کہ پودے بڑھ کر درخت بن گئے ہیں. اسٹوڈنٹ اگر یہاں پہ تھا، تھے یا تھی کا استعمال آئے گا تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ہم پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. پاسٹ میں تھا، تھے، تھی وغیرہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہم پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اب موجودہ زمانے میں جو ہمارے حال میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا استعمال کے لیے جملے کے آخر میں ہیں کا استعمال کیا جائے گا. اگر ہم اس جملے کو بڑی میں کنورٹ کریں تو وہ جملہ بن جائے گا پودے بڑھ کر درخت بن گئے ہیں. تب بھی آپ اسی طرح اپنا فارمولا سمپل سینٹینس میں یوز کریں گے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سمپل سینٹینس ہم مزید کس طرح سے بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس سینٹینس آ گیا ہے ہم کرکٹ میچ جیت چکے ہیں. اگر ہم نے اسٹوڈنٹ اس چکے کی جگہ پہ کچھ اور سینٹینس بنانا ہے کہ جو کہ بڑی پہ ختم ہو تو وہ ہم کہیں گے ہم کرکٹ میچ جیت گئے ہیں. تب بھی یہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہی ٹینس کہلائے گا. اس میں وی پلورل سبجیکٹ ہے. وی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیو کا استعمال ہوگا اور ورب کی تھرڈ فارم لگے گی جیسے کہ ون، ون. وی ہیو ون دا کرکٹ میچ. ہم کرکٹ میچ جیت چکے ہیں. اسٹوڈنٹ اگر یہاں پہ ہمارے پاس یہ سینٹینس آ جاتا ہے ہم کرکٹ میچ جیت گئے ہیں تب بھی ہم یہی لکھیں گے وی ہیو ون دا کرکٹ میچ. اسٹوڈنٹ اب نیکسٹ میں آپ کو اس طرح سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم فرض کریں ایک ایگزامپل ہے اور اسی ایگزامپل سمپل کو اگر ہم نے نیگیٹو میں چینج کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی سینٹینس ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اسی والے ٹینس کو ہم کرکٹ میچ جیت چکے ہیں کو اگر ہم کرکٹ میچ نہیں جیت چکے نیگیٹو میں کنورٹ کر دیتے تو صرف اس میں تھوڑا سا چینج آئے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو والا کوئی بھی سینٹینس ہو، نیگیٹو کا مطلب نفی، منفی یعنی کہ ناٹ کا استعمال ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹ ہم ناٹ کا استعمال کریں گے اور ہمیشہ ہر ٹینس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیلپنگ ورب کے ساتھ ہمیشہ ہیلپنگ ورب کے ساتھ ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم کچھ یوں بنائیں گے سینٹینس وی ہیو ناٹ ون دا کرکٹ میچ، یعنی کہ پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے ایز یوزول، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، اس کے بعد نوٹ کا اضافہ اور ورب کی تھرڈ فارم اور اینڈ پر آبجیکٹ یوز کیا جائے گا. کرکٹ میچ اس کا آبجیکٹ ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ادھر لکھتے ہیں انٹیروگیٹو کا سینٹینس لکھتے ہیں تو ہر انٹیروگیٹو اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا سے شروع کیا جاتا ہے. ہر انٹیروگیٹو سینٹینس کیا سے شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ سینٹینس آ جاتا ہے کیا میں نے خط لکھ لیا ہے، اور اینڈ پر ہم نے کوسچن مارک کو ایڈ کر دیا ہے. تو آئی کا اضافہ ہوگا یہاں پر. آئی سبجیکٹ ہے آپ کا اور آئی کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہیز کا اضافہ کیا جاتا ہے جبکہ آئی، وی، یو، دے پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہیو کا اضافہ کیا جاتا ہے. لہٰذا انٹیروگیٹو سبجیکٹ سینٹینس میں ہم ہیلپنگ ورب کو پہلے لے آتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ کا فارمولا یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ون از ہم ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں اور اینڈ پہ لیٹر جو ہیں وہ ہمارا آبجیکٹ کہلائے گا. اس سینٹینس کو ختم کرنے کے بعد ہم انٹیروگیٹو مارک لگانا نہیں بھولیں گے.
نیکسٹ ہمارے پاس اگر ہم سینٹینس بناتے ہیں سمپل سینٹینس، تو عالیہ نے کھانا پکا لیا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کا استعمال آ چکا ہے۔ اس سے بھی ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الف پر ختم ہونے والا سینٹینس بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پر لیا ہے کا استعمال کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ لکھیں عالیہ نے کھانا پکا لیا ہے، عالیہ کھانا پکا چکی ہے، دین تب بھی ہمارے پاس یہی سینٹینس آئے گا اور یہی ہم پریزنٹ پرفیکٹ اس کہلائے گا، اور اس کا فارمولا بھی بالکل سیم ایز اٹ ہوگا کہ جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر بتانے والی ہوں۔ عالیہ ہیز، عالیہ سنگل سبجیکٹ ہے، اس وجہ سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ شی کی فارم میں یوز ہوتا ہے، کیونکہ عالیہ فیمیل ہے، اور فیمیل کے لیے جو سنگل فیمیل کے لیے ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم شی کی جگہ ہم یہاں پہ اگر کہیں کہ اس نے کھانا پکا لیا ہے، دین ہم تب بھی شی کا استعمال کریں گے، لہٰذا یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ بالکل کلیئر ہے کہ یہاں پر کسی فیمیل کا ذکر ہوا ہے، یعنی کہ عالیہ کا ذکر ہوا ہے، تو عالیہ فیمیل ہے۔ عالیہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا اضافہ، کوکڈ، اینڈ پر ہم فوڈ ہمارا آبجیکٹ ہوگا۔ دا نیکسٹ ون از علی نے ناشتہ کر لیا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف پر جملہ ختم ہو رہا ہے، دین یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ علی، اب جیسا کہ علی میل ہے، لہٰذا ہی کے معنوں میں آتا ہے، تو ہی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیز کا استعمال ہوتا ہے، اور علی یہاں پر ہمارا میل کے سبجیکٹ میں آئے گا، سنگل سبجیکٹ میں آئے گا، لہٰذا علی ہمارا سبجیکٹ ہے، اور علی کے ساتھ ہیز کا اضافہ، ہیلپنگ ورب کا اضافہ کیا جائے گا۔ دین اس کے بعد کھانے والی چیز بریک فاسٹ، اس کے ساتھ ٹک، ٹیکن اس کی تھرڈ فارم ہوگی، اور بریک فاسٹ اس کا آبجیکٹ ہوگا۔ ٹیکن اس کی ورب کی تھرڈ فارم ہے، لہٰذا بریک فاسٹ اس کا آبجیکٹ ہوگا۔ اگر ہم اسی سینٹینس کو انٹیروگیٹو میں بدل لیتے ہیں، تو ہمارے پاس آ جائے گا علی نے ناشتہ نہیں کر لیا ہے، دین ہم یوز کریں گے علی ہیز ناٹ ٹیکن بریک فاسٹ، صرف ناٹ کا اضافہ ہوگا، باقی ہمارا سارا سینٹینس ویسے ہی رہے گا۔ اگر ہم اس کو اسٹوڈنٹ اسی انٹیروگیٹو سبجیکٹ میں سینٹینس میں بدل دیتے ہیں، کیا علی نے ناشتہ کر لیا ہے، تو دین یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹیروگیٹو میں ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے پہلے آ جاتا ہے، تو ہمارے پاس اس سینٹینس کچھ اس طرح سے بنے گا، علی ہیز علی ٹیکن بریک فاسٹ، دین اینڈ پر ہم انٹیروگیٹو مارک لگائیں گے۔ دا نیکسٹ ون از، اب ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں نیگیٹو کے بارے میں۔ اگر ہمارے پاس یہ سینٹینس ہے کہ کسان نے کھیتوں کو پانی نہیں دیا ہے، تب بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف پر یہ سینٹینس ختم ہو رہا ہے، اور یہ ایک کسانوں کی نہیں، زیادہ کسانوں کی نہیں، ایک کسان کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ سنگولر سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا دا فارمر ہیز ناٹ واٹرڈ، دین ہمارا واٹر جو ہے ورب کی تھرڈ فارم ہوگی، اور دا فیلڈ جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹ کہلائے گا۔ The next one is we have a sentence موسم برسات شروع نہیں ہو چکا ہے، موسم برسات شروع نہیں ہو چکا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی سینٹینس جو ہے اسٹوڈنٹ چکا ہے پہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس میں موسم برسات، دا رینی سیزن جو ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے،
اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم لگائیں گے ہیلپنگ ورب. اب رینی سیزن یعنی کہ ایک ہی موسم کا ذکر ہو رہا ہے, یہ سنگل چیز ہے, سنگولر سبجیکٹ ہے, اس لیے ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہیز ہے اور ہیز لگے گا. اس کے بعد نیگیٹو کے لیے ہم ناٹ کا استعمال کریں گے, اور شروع ہونا کا مطلب ہے سیٹ ان, اینڈ دین سیٹ ان از اور آبجیکٹ. اس پہ ہمارا یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اسی سینٹینس کو ہم یہ کہیں, کیا موسم برسات شروع نہیں ہو چکا ہے, تو یہ ہمارا انٹیروگیٹو میں نیگیٹو سینٹینس بھی کہلائے گا. اس کو ہم انٹیروگیٹو سمپل سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں, انٹیروگیٹو نیگیٹو سینٹینس بھی اب میں آپ کو دونوں طرح اس کو بنا کر بتاتی ہوں. اب موسم برسات جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سنگل سیزن کی بات ہو رہی ہے, سنگل سبجیکٹ ہے, لہٰذا اس میں ہم ہیز کا استعمال کریں گے. ہیز دا رینی سیزن. اب سبجیکٹ کے بعد یہاں پہ ناٹ کا اضافہ ہوگا, کیونکہ اب اس کو ہیلپنگ ورب کے ساتھ اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ اسٹوڈنٹ سبجیکٹ سے پہلے ہم انٹیروگیٹو سینٹینس میں ہیلپنگ ورب لگا چکے ہیں, لہٰذا اس میں ہم سبجیکٹ کے بعد ناٹ کا اضافہ کریں گے. ہیز دا رینی سیزن ناٹ سیٹ, has the rainy season not set in, اور اینڈ پر انٹیروگیٹو مارک. اسٹوڈنٹس اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پر جملہ بنائیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلیو والے فقرات ہو, واٹ, وچ, وائی, وین, یہ بھی انٹیروگیٹو کی فارم میں آئے گا. اس میں نے آپ کو پہلے بھی جیسا کہ ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ ڈبلیو والے جو ورڈز ہیں وہ آپ کے ہیلپنگ ورب سے پہلے آئیں گے, اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگے گا, پھر سبجیکٹ لگے گا, پھر ورب کی فارمز لگیں گے, اور اینڈ پر آبجیکٹ لگے گا, اور پھر انٹیروگیٹو مارک. میں آپ کو اس کے متعلق بھی ایک سینٹینس بنا کے بتا رہی ہوں. علی نے ناشتہ کب کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ اس میں کب کی انگلش ڈبلیو سے شروع ہو رہی ہے, وین. اب علی ایک سنگل سبجیکٹ ہے, لہٰذا وین کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کریں گے. وین ہیز علی ٹیکن بریک فاسٹ, اور دین ہم اینڈ پر انٹیروگیٹو مارک لگائیں گے. اسٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور خاص طور پر سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح ڈیلی میں آپ کو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور جس سے آپ استفادہ حاصل کریں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.